السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں آج کی بات، یہودی کے حق میں قاضی کا فیصلہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی کے پاس عدالت پہنچے۔ جب قاضی کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹھے رہے۔ قاضی بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی نے زرہ دیکھی اور یوں کہا، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ اپنے غلام کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چوں چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایسا فیصلہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک یہودی بھی، انصاف کو دیکھنے کے بعد یہ یہودی اسلام لے آیا۔ آج ہماری عدالتوں میں، ہمارے بہت سارے فیصلوں میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس کو سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی کسی کے حق میں فیصلے کریں تو وہ حق پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی بات سننے، اچھی بات کو پھیلانے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔